اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے خوفناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو آباد فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے تھے اور وہ بچنے والے لوگ جس کشتی پر سوار تھے، اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا اور وہ کشتی کتنے وقت میں تیار ہوئی تھی اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھیں، اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے، اور شیطان کشتی کے اندر کیوں سوار ہوا تھا، اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی، اور جب وہ طوفان رک گیا تو اس کشتی کو کس جگہ پر چھپایا گیا، اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی اہم معلومات ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کے پیروکار بن چکے تھے۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں۔ اب بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن صرف اسی لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بارہا اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اب پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والے تمام تر اعتراضات کے جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ برانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتے تھے، اور آپ کی قوم نے اب سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی ان پر ایمان لے کے آنا، معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔
پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہذا حضرت نوح علیہ